ہوتا تم پر سلام ہوتا تم پر سلام ام دا معنی ہے تم یہ جب اللہ فرمانا انا ارسلنا یہ متکلم ہے ارسلنا ہم نے ارسال کیا علیکم تمہاری جانب رسولا ایک رسول شاہدن علیکم پھر شاہدن پھر علیکم شاہدن وہ گواہ ہے علیکم تمہارے اوپر یہ جدو آیت اتری سی ادو بھی کوئی سامنے ایسا جنہوں نے قوم آکھا گیا ہوں بھی کوئی سامنے ہے نہیں جنہوں نے اللہ قوم کہہ گیا اسی بھی بچی ہیں تو وہ بھی بچی نے تو اگوں ہون گے کیا بات ہے تھوڑی وہ بھی بچی ہون گے اللہ ساری کائنات دے بندے نو پیاندا ہے کہ میں نے تم میں ایک رسول بھیجا تم میں اور شاہدن علیکم تم پر اسے گواہ بنایا تم پر اسے گواہ بنایا یہ مطلب ہے میرا نبی جمیں اودوں گواہ سی کیا بات ہے مولا تو ہم جیسا خیر دے ایمیں ہی آج بھی گواہ ہے گواہ اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو گواہ اسے کہتے ہیں جو ناظر بھی ہو یہ مطلب ہے میرا نبی کل بھی حاضر ناظر تھا آج بھی حاضر ناظر ہے کیا بات ہے تو انہیں سنن دی کیا بات ہے یہ مطلب ہے آج بھی میرا رسول حاضر بھی ہے اور پھر ناظر بھی اللہ فرماتا ہے کیسے بھیجا اے آج کا موضوع ہے لفظ کما بابا جی کما یہ تینہ کو حروف دا مجموعہ ہے کاف میم تے الف کما ذہن سے لکھو کما پڑھے لکھے لکھو کما کما ایک کما ہوں گا درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیا بات ہے کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد سبحان اللہ دو بار پھر آگے کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بچے بھی سمجھ جانے ایک کما دا میں نہیں ہے کما دے معنی میں جس طرح کے اگر تسی جانتے ہو نا کہ احمد شاہ جی منو نے سرکار کے اسی طرح مجلس پڑھنا جس طرح کے تو نے لاہور میں پڑھی تھی اگر عربی چاکھنے کے تاکھنے کے کما کما دا منا ہے اس طرح جس طرح اس طرح کس طرح جس طرح اس طرح کس طرح جس طرح بس یہ سمجھا اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر کما تو ساں پڑھنا ہے تو ساں بھی پڑھنا ہے تو کہاں پڑھیا جانا ہے یہ مطلب بہت شکریہ جی اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر کما جس طرح کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا اے اللہ برکت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر کما جس طرح کہ تو نے رحمت بھیجی محمد پر اور محمد کی آل پر یہ مطلب جس طرح ان پہ بھیجی اس طرح ان پر بھیج یہ مطلب ان جیسے پہلے بھی موجود تھے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت اچھا سبات فرمائے جس طرح تو نے ان پہ رحمت بھیجی اس طرح ان پر رحمت بھیج جس طرح تو نے ان پر برکت بھیجی اس طرح ان پر برکت بھیج حضرات یہ جنہا اللہم صلی اللہ محمد آل محمد حضرت علی اینا چاہتے ہیں کہ جنہا کما صلی اللہ ابراہیم علی دے ابا جان ہونا چاہتے ہیں سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ مولا تو ہمیں جزائے خیر دیں ایسا کوئی سید بیٹھے نے حامد شاہ رضو علاوہ یار جی میں نے نا کہہ نہیں ہوندہ انہوں نے ہوندہ سی یار انہوں کوئی گھڑیاں شڑیاں لے دیا نہیں انہوں نے نا ہوندہ نہیں اللہ دیو بندو تو اڈا ہوندہ میں تو اڈا بھی لینا سی میں کوئی خوش آمد کر رہا نا ہی میں باغ رہتا ہوندہ جڑے سادات عظام مہربان بیٹھے ہوئے روشن دربار ہی میں رہا سادات عظام جی بسم اللہ سادات عظام جڑے بیٹھے ہو تسی ہو مولا علی بچو ٹھیک مولا علی نے حضرت ابو طالب بچو آج سید بیٹھے ہو تسی نے حضرت علی بچو تو مولا علی تسی ہو آل محمد بچو حضرت علی نے آل ابراہیم بچو یار ان کی پہ سن دے سو حضرت ابو طالب نے کی آنکھیں
نکاح پڑھ دیں حضرت ابو طالب نے فرمایا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب آل ابراہیم نے. اور تسی بیٹھے ہو اولاد علی, حضرت علی نے اولاد ابراہیم چوں یعنی حضرت ابو طالب چوں, تسی ہو اولاد علی. میں نے تے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ مولوی تیرا دادا مسلمان کدوں ہویا سی, پردادا مسلمان کدوں ہویا سی, تسی کدوں مسلمان ہوئے سو؟ تو پوچھ سکتا ہے کہ میرے پتا ہویا میں دس دیں گا کیونکہ اتھے ہی ہونے ہیں, اسی پچھوں نہیں ہو رہے ہیں. ہندوستان دے جم پڑھنے پر صغیر دے غیر سید وہ اتھے ہی کسے بری امام سرکار نے کلندر سرکار نے یار کہ سید نے آکے سانو مسلمان کیتا. اتھے اسی ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے پر جو بھی ہوں گے کچھ اتھو ہی ہاں, نہ عرب چوں آئے ہیں نہ اسی عربی ہیں. بہرحال سانو دی پوچھ سکتے کہ کدوں مسلمان ہے سو. میں دادے نے پوچھا, دادا اپنے ابے نے پوچھے, کوئی دس دیں گے کہ کدوں ہے سو. ایتھوں جڑا کہ سید نے پوچھے کہ شاہ جی تسی مسلمان کدوں ہیں سو. ویسے میں پوچھ سکنا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ بابا جی تسی شاہ جی مسلمان کدوں ہیں. کوڑ بندہ اہل حدیث بھی ہوگے نا, وہ بھی عرق کو دے ڈھنڈ چمار کے آخے گا مرے سید نہیں. اس اللہ نے نہیں فرمایا کیا بات ہے. کی تو کلمہ پوچھنا توڑے دادے کلمہ منو پوچھو نا کہ میرے پردادے کدوں کلمہ پڑھے سی, کہ میں تو انہوں کے دساں گا تو جڑا حمد شارن ہوا کہ توڑے دادا جی کدوں کلمہ پڑھے سی. نال دا بندہ کہتا کچھ حیاء کر اور سید نہیں, اے نے اولاد علی, علی ہے اولاد ابو طالب. جدو تینو علی دی اولاد دا کلمہ پوچھن دا حق نہیں, اے علی دا پیو دا کلمہ پوچھن دا حق نہیں. شکریہ. سبحان اللہ. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. ایک پوری دنیا درود پڑھ دی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. تو یہ درود ابراہیمی پڑھیے تو پھر کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لو جی طے ہو گیا. اللہ فرمانا صلو علیہ وسلموا تسلیما. لوگوں جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم بھی کرو. جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے, یہ کا مطلب ہے تسلیم ہونے کرنے جنہیں درود پڑھنے. میں کہنا تسلیم ہونے کرنا ہے جنہیں درود پڑھنے, تو تسلیم ہونے کرنا ہے جنہیں اتے درود ہے, وہ دے اتے درود ہے. یہ کا مطلب ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دربار تے سامنے کھڑو کے کہہ سکنا کہ منن دا حکم صرف یا ابراہیم دی نسل ہوئے یا محمد دی نسل ہوئے. یا صلو علیہ وسلم تسلیما. یہ مطلب ہے تسلیم کرنا ہے یا ابراہیم تے دی آل لو, بولے 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 جاتی ہوں, یا محمد تے دی آل لو, یا خلیل تے دی آل لو ملنے, یا حبیب تے دی آل لو ملنے. منن تے قابل یہ نے. اور بندے جڑے ساڑھے مگر کفر تے فتوے لے کے چڑھ گئے نے, انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے. تو بندے منوانے نے تے منوا لڑتا کیوں ہے؟ منوا کیوں منوانے, مننا کیوں ہے؟ مننا کیوں ہے جدے اتنے درود ہے. درود ہے یا ابراہیم دی اولاد تے یا مصطفیٰ دی اولاد تے. جنہوں منانا ہی نا یا انہوں آل ابراہیم ثابت کر یا آل محمد ثابت کر. مولا بھائی صاحب چلا مہربان بہت شکریہ. لو جی سب پیغمبر نو منے ہیں تے آل ابراہیم دی وجہ تو, بارہ نو منے ہیں تے آل محمد دی وجہ. تھوڑی کیا بات ہے, میں تے لمحہ ضائع نہیں کرنا. پھر سنو جناب, اللہ فرماتا ہے کمال ترجمہ ہو چکا ہے. کمال کی میں نہیں جس طرح کے مولا تو ہم جزا دے رہے. ہوں جی میں تو سا درود تعاون کیتا نا دو باری, کما صلی تھا اور کما برکت تھا. مہربانی کر کے اس طرح رحمت بھیج جس طرح کے, اس طرح برکت بھیج جس طرح کے. اچھا تعاون کرو تو مجلس ہو گئی. اللہ فرماتا ہے میں نے تم میں ایک رسول کو بھیجا. میں کہا اللہ کیسے؟ فرمایا کما آگے جو کما آج کما 15 نمبر آیت سورہ مزمل تھی. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا. گھبرانا نہیں, میں تھوڑے نال ہی ہوں, فکر نہ کر, میں تھوڑے بچ ہی ہوں. جدو اللہ کہنا قوم میں تھوڑے نال ہی ہوں, میں تھوڑے پہنچو آکا قوم میں بچا تھوڑے نال. ذرا گل ذرا تھوڑی جی عجیب ہے, مثال بڑی عجیب ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تم میں اسی طرح رسول کو بھیجا جس طرح میں نے ایک رسول کو فرعون کی طرف بھیجا.
घट गई है। वो घाटे इस वास्ते गई है कि बंदे तर्जमा पहला कर गए। जे बंदे तर्जमे का पता नहीं होता तो दाद आ जानी सी। बंदे तवज्जो ही अज की है भी आए तो सानू अल्लाह समझदा पे की। तुहाडा क्या सी भी आए तो मक्के उतरी ते मक्कियां वास्ते मदीने उतरी ते मदीने ना इस्लामाबाद वाले बिच रावलपिंडी वाले सारे बिच असी भी सारे बिच। अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हारी जान शाह जी फंस गया जे बंदा मैंने तुम्हारी जानब उसी तरह एक रसूल भेजा जिस तरह मैंने किसी जमाने में फिरौन की तरफ भेजा। चलो रसूल ते रसूल की तरह हो गया। आखिरी बंदे तक ना मेरी तवज्जो है तो आखिर तक दोस्त ने हाथ चुक दिता है। इसका मतलब है गल मेरी हुण पहुंच रही। मिसालां दित्तियां गईयां ने दो, एक रसूल की मिसाल एक रसूल की तरह ते अगले बंदियां की मिसाल ना बंदियां की तरह। चलो रसूल तो रसूल की तरह आ गया जिवें फिरौन नाल रसूल आया सी इवें तुहाडे नाल रसूल आया। तो साडे वाली जिहड़ी मिसाल दित्ती ने सुनो पिछों वैसे सारे समझ आ गई कि हमने तुम्हारी जानब एक रसूल को भेजा जिस तरह के हमने फिरौन की तरह रसूल को। इत्थे को बंदा खलोवे बाबा जी मजलिस पढ़ ते वो मजमे नूं आखे मैं तुहानूं उंज ही सुनाण लगा मजलिस जिवें मैं ईसाइयां नूं सुना के आया। मैं उसी तरह तुमको मजलिस सुनाऊंगा जिस तरह मैंने तुमसे पहले ईसाइयों को जिस तरह के मैं ईसाइयों को सुना के आया हूँ। बंदे आखणगे अल्लाह दिया बंदा तू सानू साई समझे उस तरह हुण मेरे नाल तो गल नहीं करनी। 15 नंबर आयत से सूरह मुबारका मुजम्मल से 29-12 मेहरबानी करके आराम सुकून नाल पढ़ देना। अल्लाह फरमाता मैंने उसी तरह तुम्हारी जानिब एक रसूल को भेजा जिस तरह मैंने फिरौन की तरफ एक रसूल को भेजा था। इसका मतलब है मैं तुहानू मेरा ख्याल है हुण ना इस परेशानी जो काढ़ ही लवां तो चले। इसका मतलब है जिसके सामने एक फिरौन हो उसे मूसा कहते हैं, जिसके सामने कई फिरौन हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। यार मेहरबानी करना जेड़ा एक फिरौन दे सामने आए उन्होंने मूसा आंदे ने। जिहदी एक गली क्यों कई फिरौन हो उन्होंने मुस्तफा आंदे ने। फिर होर मर्ज कर जिथे एक फिरौन होवे उथे अलैहि सलाम होंदा है। मूसा नू एक फिरौन ने कतल का इरादा किया। मेरे नबी के बिस्तर दुआले शबे हिजरत 12 फिरौन खलोते रहे। बोलो मैं कहना 12 फिरौन जड़ा नबी के कतल का इरादा करे वो फिरौन होंगे। 12 फिरौन खड़े रहे शबे हिजरत पैगंबर इस्लाम ने कतल के इरादे नाल। जिदे खिलाफ एक फिरौन होवे वो मूसा अलैहिस्सलाम होंगे ते जिदे खिलाफ कई फिरौन हो वो निरा अलैहिस्सलाम नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि। भाई क्या बात है अलैहि वसल्लम। ऐसे जिन्नी जगह बैठ दी है मुताबिक कवर की गई है। जिन्नी जगह हो गई है मुताबिक कवर की जाएगी ना। मौला तो जजा दे जिथे एक फिरौन होवे उथे अलैहिस्सलाम नाल भी गुजारा हो जाता है। जिथे कई फिरौन हो उथे सदके जावा सल्लल्लाहु। कभी किसी आख्या हुए हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अलैहि वसल्लम। एक जुमला सुनो जी आज खुदा की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अलैहि वसल्लम। कुरान ते मेरे हाथ में 2 उलमा के दरमियान खड़ा। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया मुझ पे तुम कटा दरूद मत पढ़ना। क्या बात है। जिस जानवर की तुम कटी हुई हो जिस तरह वो कुर्बानी के लिए जायज नहीं होता, जहां आल पे दरूद ना हो वो दरूद जायज। मौला तो जज़ा दे।
مطلب ہے جتھے ایک فرعون سی اتھے موسیٰ علیہ السلام بولو جی، اور جتھے کئی فرعون سن اتھے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جملہ پہنچ گیا تو مجلس میرے لو ہو گئی. حضرات اگر فرعون محمد کے دور تک ختم ہو جاتے تو آلہ ہی کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر فرعون نبی کے دور تک ہوتے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا. چونکہ کہا گیا وآلہ وسلم، جو نبی کے بعد فرعونوں کو پکڑے انہیں آلہ ہی کہتے ہیں. جو نبی کے مقابلے میں آئے وہ بھی فرعون، جو آلے نبی کے مقابلے میں. بہت شکریہ. یہ دا مطلب ہے موسیٰ دی طرح رسول آئے تے اگے بندے فرعون دی طرح سن. شکریہ 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 مہربانی. ایک طرح دی گل سمجھ آگئی آگئی. یہ دا مطلب ہے لوگ تھے فرعون کی طرح اور نبی آئے ہیں موسیٰ کی طرح. حضرت موسیٰ نے فرعون کی طرح جاتے ہوئے اللہ سے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے اللہ میرا کام ذرا مشکل ہے، فرعون ہے میں، شریف آدمی ہوں فرعون ہے. کیا بات ہے، میں شریف ہاں اور فرعون ہے. یسر لی امری، ایڈا اوکھا کام دے چھڑے مشکل کشائی کر، کام تھوڑا جہا سوکھا کر، تھوڑا جہا. اللہ فرمایا گل کر، اسلحہ بھیجا. فرمایا نہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، ہارون آخی، ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے لیے بہت کافی ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. ہن سوال آنے لگا، میں امامت پڑھن لگا کہ مولا جی دونوں جزا دے رہے چونکہ امامت والا ہونا چاہنا. یہ مطلب ہے بندے تھے فرعون کی طرح، حضور آئے ہیں موسیٰ کی طرح. اس موسیٰ نے کہا تھا میرا ایک وزیر بنا جو میرا بھائی ہے جس کا نام ہارون ہے. ہن پتہ لگا جی حضور نے غزوہ تبوک کے موقع تے کیوں فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے چھوڑا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. موسیٰ کے دور میں فرعون کو سے ٹکرانے کے لیے جس طرح ہارون ضروری تھا عرب کے فرعون نے اسے ٹکرانے کے لیے دور محمد میں اتنا ہی علی ضروری تھا. نہیں نہیں سوال ہے. میرا خیال ایک آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. جب کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہ میں جا رہا ہوں کچھ راتوں کے لیے قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر، نخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، تو میری قوم میں. ایک کون بیان دے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کنوں بیان دے؟ حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو. اور کنوں کہنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فرمان دے سان حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ میرے بعد تو میرا خلیف ہے. چپ کیوں کی تھی؟ میں کیا بیٹھا غلطا غلط آہلے غلطی دی معافی ہو سکتی. میں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکے تے انہوں نے خلیفے نو. ہاں تو پھر اجے مت نہیں آئی جدو علیہ السلام دے خلیفے رضی اللہ نہیں ہوندے صلی اللہ دا خلیفہ رضی اللہ. اور صلی اللہ کا بھی خلیفہ وہی ہوگا جس میں درود بھی ہوگا صلاۃ بھی ہوگا. دوڑی کیا بات کنوں چھڑ کے گیا نے خلیفہ بنا کے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام مہربانی جناب بنا کے گئے. میں مجرم ہاں اس عالم دین کا
جڑا قیامت تک ثابت کرے، قیامت تک، مہینے چ نہیں، قیامت تک ثابت کرے کہ کو طور تے جان لگیا حضرت موسیٰ اپنی امت نو آگ گیا ہو کہ میں ٹر چلا مگر صلاح نال بنا لیا۔ یہ سنیا جو یار میں یار ہم مجلس پہ سن دے مجلس سنو یار تو انی خیر ہوئے حضرت موسیٰ اے آخر سن لو جی میں جا رہے ہیں تے مگروں اپنی مرضی دا کوئی خلیفہ بنا نہیں جدو موسیٰ دی امت اپنی مرضی نہیں کر سکتی یار پیغمبر دی امت اپنی مرضی کیسے کرے کیونکہ آئے ہیں وہ موسیٰ کی طرف تو انتخاب بھی ہوگا اسی طرف۔ لو جناب پیر سید نجم الحسن شاہ صاحب بابری تشریف لیا سید آن نال محفل چ برکت آ جائے اگے بھی برکت سی اور برکت آ گئی کسے زمانے چ بندے نمی دکان بنا دے سن تے حضرت شاہ جی ایتھے ذرا قدم رکھو ہن دا میں نہیں پتا اس طرح ساڈے بزرگ کرتے سن نواں کاروبار کرتے سن پٹھے وڈنا شروع کرتے سن آدن شاہ جی پیڑی چ قدم رکھو گھر چ قدم رکھو دکان چ قدم رکھو انہاں تے قدم آؤ نا تے چیزاں برکت والیاں ہوئے جس گھر جنہاں دا قدم آوے نا سیداں دا وہ گھر برکت والا جس دکان چ قدم دکان برکت تے جس مجلس چ قدم وہ مجلس برکت والی خالق کائنات دی قسم خالق فرماندے کہ اللہ وہ ہے جس نے مکے میں بھی بکتا مبارکن مکہ میں اپنا گھر بنوایا جو بڑی برکت والا گھر ہے برکت والا گھر ہے جتے ساری زندگی کنڈی بچی رہے وہ تے بے برکتہ گھر ہوندا ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس وہ کعبے وچ پیر کدے لگے نے جی دی وجہ صدقے جاواں بھائی مولا بھائی تو جزائے خیر عطا خیر عطا شاہ جی آئے مجلس سے اور برکت ہوگی میں اپنے سبق تھوڑا جا وقت باقی میں وہ مطابق عرض کرتا میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ جان لگیا کنوں خلیفہ بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر نے کی فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی اے میرے کل جرا قرآن ہے نا جی قرآن کو انہوں پتہ ہے بچکار ترجمہ لکھیا ہوندہ ہے سائڈ تے نہیں کوئی نہ کوئی لکھیا ہوندہ ہے جنہیں بچوں بیکھیا ہوتے بول دے یار کی ہو گیا قرآن ترجمہ بچوں بیکھی ہیں ساڑھے پنڈ ایک باری اعلان ہویا پہ مسجد تھے بالے نے تو کٹ گئے نے یا ڈگ پہ نے تے لینٹر پانے کس زمانے کے پہ اسی مسجد بڑی سی ان کو 20-25 سال ہو گئے انہوں آکھے لینٹر بدلنا ہے لینٹر پانے ہیں ان مسجد دے ہوتے اگلا چھت لا کے تے اتھے کچھ پیسے چاہیے دینے چندہ چاہیے وہ کسے بندے نے انہوں آکھا ہوتے پیسے دے ہو سکا دے وہ سکھیا مسجد تے بالے سن وہ سکھیا بالے سن ٹھیک ہو گیا سمجھدار بندے بیٹھے 3 سال ہو گیا سن مسجد تے بالیاں وہ سکھیا مسجد تے بالے سن نا تو لینٹر پان لگے تے وہ سوال کرتا ہے مسجد تے بالے سن اگو تو صاحب لگ گیا اور کنی باری مسجد تے گیا مہربانی فرمانی جائے جنہیں قرآن پچھوں ویکھیا وہ تے میرے نال بول لینا جنہوں دیر ہو گئی ہو پاوے نہ بولے قرآن پاک دے ترجمے والے تھلے تھلے ترجمہ ہوتا ہے تے سائڈاں تے جا لکھیا ہوتا ہے نا کئی باری ترجمہ کرنا اور ہوتا ہے تے سائڈاں لکھن والا اور یار جی میں مکان بنا کے اٹا لانے والا مستری اور ہوتا ہے تے پلسٹر کرنے والا اور ہوتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے نا اس قرآن کا ترجمہ کیتا ہے شاہ رفیع الدین نے تے سائڈ لکھی ہے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے شاہ جی تہاڈا ہی کو کام ہے وہ بھی شاہ دے وہ بھی شاہ اگر تسی جانو تو تہاڈا کام جانو تسی بھی صحیح اچھا انہوں نے ایک جملہ لکھیا ہے میں نے تو بڑا پسند ہے پہنے دیوبندی نے وہ فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد صدقے دوڑے سنن دے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے کیا بات ہے یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ کی امت میں امام یا ہارون تھا یا ہارون کے
بیٹے تھے، نسبت اسی طرح قائم رہتی ہے جس طرح موسیٰ کی امت میں ہارون اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام کوئی نہیں، محمد کی امت میں علی اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام کوئی نہیں۔ بھائی صدقہ بڑی کیا بات ہے، میرا خیال ہے بابا جی ایتھے ایک اور آیت پڑھا یہ تو کوئی اجازت نہیں۔ یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، مائدہ یاد رکھو گے، مائدہ یاد کرا دینا۔ مائدہ اسمان تو نازل ہوا سی، خاص قسم کا کھانا، کچھ بندے کھانے دی وجہ تو یاد رکھ لو مائدہ، تے کچھ بندے یاد رکھ لو کہ اے اوہی صورت ہے جدے بچ اللہ نبی نو آکھیا سی اے نہ کیتا تے ککھ وی نہیں کیتا۔ جی مہربانی، میرا خیال ہے پاویں کھان پین یاد رکھ لو تے پاویں ولایت مولا علی یاد رکھ لو۔ جی مہربانی، وہ دی صورت مائدہ، آیت دا نمبر ایسا جنہوں بھول گیا، میں کم از کم اگر وہ شیعہ ہوگی تو میں افسوس ہوئے گا، آیت دا نمبر ہی 12 ہے۔ کیا بات ہے تھوڑی، آئے ہو 12 دی فکر تے بھی راضی ہونا لے ہو، مولا تو انہوں جزا ہی دے لے۔ آیت دا نمبر کی ہے 12۔ اللہ فرماتا فَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کیا فَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ عَشَرَ نَقِیبًا، کہ موسیٰ کے بعد تم میں 12 سردار چھوڑے جا رہے ہیں، موسیٰ کے بعد تم میں 12 امیر چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ دی امت کو اللہ نے وعدہ لیا کہ موسیٰ جائے تو موسیٰ کے بعد 12 سردار نے وعدہ کدے کو لیا، موسیٰ دی امت کو تے سنایا جا رہا مصطفیٰ دی امت نے جڑے جوڑ کے پہ سن دیں وعدہ کدے کو لیا۔ وہ مثال میں کو سن لیں، ایسے وڑے 2021 پڑھنے والے بچیاں ایف اے دے ہوں یا بی اے دے ہوں، اگر 2016 دا پیپر وکھایا جائے کہ اے 2016 نو آیا سی، وہ دا مقصد کی ہو سکتا ہے؟ وہ دا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نمونہ چیک کر لو۔ کیا بات ہے، اس سارے پیپر ٹیسٹ پیپران دے آخر دے ہوندے ہیں، 2016 دے 17 دے 18 دے، آپ بہت شکریہ جی پڑھے لکھے بچے پر سمجھ دے ہیں، وہ پیپر آسانی پیدا کر دے ہیں کہ اس قسم دے پیپر ہوں گے، اس قسم دے پیپر ہوں گے۔ میں قرآن امتحان نہ پڑھ کے بابا جی صاحب لایا ہے، پچھلیاں امتاں دے جننے پیپر نے نا وہ قرآن نے جمع کر دیتے ہیں۔ صدقہ جامع امت موسیٰ دے پیپر بچ رکھے گئے ہیں، اے وعدہ لیا ہے موسیٰ دی امت کو تے لکھے کچھ رہے انجیل پڑھے تورات ہے جی، زبور ہے جی، قرآن ہے جی، یہ دے وچ لکھیا جی۔ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دل بھی فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، موسیٰ کی زندگی کی آخری زندگی تھی، عمر کا آخری حصہ تھا جب ان کی امت سے یہ وعدہ لیا گیا، اللہ نے اس وعدے کا ذکر اس امت سے کیا، وعدہ ان سے لیا، ذکر ان امت سے کیا۔ انہیں ایک لفظ لکھیا ہے، میں بچوں کٹن لگا اپنے عقیدے دے میں، انہیں لکھیا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ نے اس امت میں 12 سردار کھڑے کر کے ان سے وعدہ لیا کہ موسیٰ کے بعد ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کا حکم ماننا۔ فرماتے ہیں شاید قرآن میں ہمیں سنانے کے لیے لکھا، شاید قرآن میں ہمیں سنانے کے لیے لکھا۔ میرا خیال میں جو شاید کر چلنا چاہیے، آندھے تو کر لیں، نہیں آندھے تو رہن دے لیں، لکھاتے کہ ذکر کرنا کیوں ہے؟ شاید جگہ اس شاید کسی چیز میں لا ریب نہیں رہتے، جتھے شاید ہوتا ہے اتھے مان ہی بدل جاتا ہے، تصور ہی بدل جاتا ہے۔ ایتھوں جہاز اٹھتا ہے اسلام آباد تو اعلان کرتا ہے کیپٹن کہ حضرات ہم اسلام آباد سے ابھی اڑ کے 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہوئے 8 گھنٹے میں لندن پہنچیں گے۔
تے بندے پانی بھی پیندے ہیں، چاہ بھی پیندے ہیں، سو بھی جاتے ہیں۔ جے وہ آکھے حضرات ہم یہاں سے اڑ رہے ہیں، شاید ہم 8 گھنٹے میں لندن پہنچ جائیں، میرا خیال ہے شاید بچ آ جائے صحیح۔ نہ کسی نو پانی لگنا ہے، نہ کسی نو چاہ لگنی ہے، نہ کسی نو اوئر ہوسٹس دسنی۔ بندے آخڑا مر گیا، شاید ایڈی پیڑی شہر ہے۔ اللہ ہے، بولو بولو یار اللہ ہے۔ نقل کفر نہ باشو۔ اگر کوئی بندہ آتے شاید اللہ ہے، شاید آیا نہیں تے عقیدے دا بیڑا گرک ہویا۔ صدقہ جامع کٹ بچو شک کٹ، شاید نہیں، ہمارے لیے ہی قرآن میں لکھوایا گیا۔ اگے آپ ہی تائید کر دینے، ایڈا سواد ہے۔ وہ فرماندن جب امت محمد کے سامنے قرآن میں آیت نازل ہوئی تو فرماندن پھر یہ تقید کی گئی اس امت سے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں ان 12 کا ذکر کیوں سنایا جا رہا تھا تو پیغمبر نے کہا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صدقہ جامع جناب ہوگی مجلس، میرا حصہ ہوگی، میں بھی تم میں 12 ہی خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو سارے کے سارے کلہم من قریش، وہ سارے قریشی ہوں گے۔ ایک روایت میں جملے نے کلہم من بنی ہاشم، وہ سارے بنی ہاشم ہوں گے۔ یاو ہاشمی نے یاو قریشی نے ہیں 12۔ آواز میری اتنی نہیں جنی ہے کر دینا ایمانداری۔ حضرات ضروری اعلان سنیں، ہمیں قرآن کی عزت کی قسم، مصطفیٰ اپنے بعد 4 خلیفے چھوڑ کے نہیں گئے، 12 چھوڑ کے گئے۔ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ، کنے چھاڑی کے گئے اے تھوڑی خیر ہوئے، نبی کنے خلیفے چھاڑ گئے؟ 12۔ موسیٰ بھی 12 چھوڑ کے گئے تھے اور نبی بھی 12 چھوڑ کے گئے۔ قریشی سن یا ہاشمی سن؟ میں ہاشمی قریشی تھی، بحث نہیں کر سکتا ایتھے پاکستان، کیونکہ ایتھے غریب قریشی اور نے تے امیر قریشی اور نے۔ ہیں قریشی مگر آپس ملتے اینے بھی نہیں۔ اے جنہیں وزیر خارجہ نے ان کا اسم گرامی ذرا تو رہا شاہ محمود قریشی، ایتھے کو بیٹھا ہوئے قریشی، وہ جا کے انہوں نے آکھے میں توڑا رشتہ دار ہوں، تسی بھی قریشی ہو، میں بھی قریشی ہوں۔ وہ بندے آکھیں گے کی پہ کرنا ہے؟ وہ مخدوم نے، تو خادم ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑے ایتھے پاکستان چا امیر قریشی نے وہ اور نے، تو جڑے غریب قریشی نے وہ اور نے۔ ہن صلاح کرو ہاں وہ جڑے خلیفے قریشی سن انہاں وچوں کہڑے ایویں مصیبت گل پانی ہے، میں بحث ہی نہیں کرتا۔ کوئی آکے گا اسی ہو قریشی ہیں، دوجا آکے گا اسی ہو قریشی ہیں۔ ہاشمی تو بھی بحث میں نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کے حالات بڑے نازک ہیں۔ ایتھے جنہوں بہتے بندے کی تقریر دھیان نال سننا نا وہ مولوی بھی ہاشمی ہو جاندے۔ حالانکہ تقریر بندہ چنگی کر لے تے ابا تبدیل نہیں ہوندا، ابا تے وہی رہنا نا۔ وہ یار میرا ابا وہی رہنا، تقریر تھوڑے بندے سن یا بہتے سن۔ تہاڈا کی خیال ہے جڑا بہتا ہی نہ حاصل کر لے وہ ابا تبدیل ہو جاتا ہے؟ یا کسی بندے درخواست دیتی ہوئے کہ مہربانی کر کے میرا ابا تبدیل کیتا جائے؟ میں تینوں ایک گل دساں، بھاویں قریشی بن جا تے بھاویں ہاشمی بن جا، ابا وہی رہنا ہے۔ تے صدقہ صرف ہو جاتے حرام ہونے ہیں علی جدا ابا ہے۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر، میں نہ قریشی کی بحث کرنا نہ ہاشمی کی بحث کرنا، جیڑی گل تک قرآن دے سکنا میں وہ بھی گل کرنا۔ باپ وضو کھڑا آ سید بیٹھے، 2 علماء دے درمیان کھڑا، میں یہ نہیں دسنا وہ ہاشمی کہڑے سن تے وہ قریشی کہڑے سن، قرآن تے میرا ہاتھ تھی۔
جن 12 کو محمد چھوڑ کے گئے ہیں ان کا خاندان ایک تھا. ہائے ہائے صدقے جاواں ایک نسل میں 12 سال. پوری دنیا کے ساری گزارش ہے کہ بڑا چیلنج نہیں اور چیلنج تے پرچے ہوندے نے گزارش تے پرچے تے نہیں نا ترلے تے پرچے نہیں نا آ ترلا پہ کرنا قرآن سامنے رکھ کے نبی تو بعد 12 ایک خاندان دے مخاکر نبی دے خلیفے ہونے چاہیے امت دے امام ہونے چاہیے اللہ دے ولی ہونے چاہیے نبی دے نائب ہونے چاہیے پیغمبر دے جان نشین ہونے چاہیے سارے جان تو امیر ہونے چاہیے. کیا بات ہے دسنے ہونی جڑے ایک خاندان دے ہو. اچھا چلو چھڑ 4 تے پکے نہیں وہ جڑے مشہور 4 میں بولو تو صحیح نا وہ تسی 4 نو اگر منو نا خلیفے تو شیعو توانوں بچ ذرا بھی نا تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جے 4 پکے خلیفے ہونا پھر بھی چوتھا حصہ بچ ساڈا ہے. وہ یارا 4 خلیفے ہونا جنہاں دے متعلق لوگ آتے ہیں کچھ فرق نہیں کچھ فرق نہیں. اسی تے ماڑے بندے ہیں تھوڑے بندے سانو بندے روز آندے ہیں کچھ فرق نہیں اسی چپ کر رہے ہیں اسی آنے سانو ہی کوئی فرق نہیں آندے رہو اسی ہوں کی کریے وہ سانو بندے نے کچھ فرق نہیں اسی آنے سانو ہی کچھ فرق نہیں پہندا ساڑے عقیدے نو بھی کوئی فرق نہیں. وہ دی وجہ وہ دے اندروں شاہ جی جنہوں 2 باری کافر آکیے اور رات نو سوندا نہیں اسی آرام نال سونتے ہیں آرام نال اٹھنے روز ہی پڑھنے شیعہ کافر اندروں جڑا اطمینان ہے تانوں میں وہ دسنا کئیاں تھاواں تے میں اکھاں نال پڑھنا اوتھے میں نماز نہیں پڑھنا جتھے لکھا ہے کچھ فرق نہیں کوئی رولا نہیں کہ کچھ فرق نہیں تے ساڈے عقیدے نو کوئی فرق نہیں. وہ دی وجہ پتہ کی ہے قرآن دی قسم سانو اندروں یقین ہے علی نال 4 نے 1000 بھی بندہ کھلار دے نا کوئی اکو علی ہی ہے جدی اولاد تے صدقہ حرام. بھائی کیا بات ہے بولو کروں جزائے خیر اس واسطے ساڈے عقیدے کو کوئی فرق ہے نہیں پہندا. یہ 12 پورے کرنے ہیں اگر 4 بھی ہو جان ٹھیک بسم اللہ باقی 8 کیڑے کیا بات ہے وہ یار 12 نے باقی 8 10 نہ کیڑے. ہاں علامہ وحید الزمان اہل حدیث اوئے ہوئے ٹائم ہو گیا اگر گھنٹہ میں پڑھا تو 13 منٹ باقی نہیں پریشان نہیں ہونا 13 منٹوں کے اندر چھڑ جائے گا فکر نہیں کرنا. علامہ وحید الزمان اہل حدیث ارشاد فرماتے ہیں علماء نے دھیان نہ سننا علماء نے پھر نہ آکھنا ایتھے رواج ہے اسلام آباد اج بندے گل کرتے ہیں تے سویرے آندے نے میرے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا میں دھیان نہ پڑھ لگا جنہیں توڑیا موڑیا نا ہاں وہ اللہ کو سزا پائے گا. میں تو قرآن ہاتھ چ لیا ہے اے تحریر لکھی علامہ وحید الزمان اہل حدیث کی عالم اہل حدیث ہاتھ چوک لوا جنہیں تحریر لکھی ہے. وہ فرماندے نے کہ علماء نے 12 پورے کرتے ہوئے بڑی تراش خراش کی ہے. کیا بات ہے بھائی 12 پورے کرتے ہوئے بڑی تراش خراش اور تراش خراش ہوتی ہے والا بھی دعا کرو تراش خراش بھی کوئی کاریگر کرے جڑے کاریگر نہیں نہ ہوندے وہ حجامت کرنے لگے ہمیں ادھروں تراش خراش کرتے ہیں ادھروں پارے ہو جاتے ہیں پھر ادھروں کرتے ہیں ادھروں پارے ہو جاتے ہیں. انجاچے کو حجامت نہ کرو تراش خراش بھی دھیان نال کیتی ہوئے ورنہ میں ویکھیا کہ درختاں تھلے کرسی رکھ کے بندے بیٹھے نے اوتھے بٹھی بٹھی واہ وگدی ہے وہ سو جاتا ہے وہ تراش خراش شروع کر دیتا ہے کدی ادھروں لا چھڑے کدی ادھروں ہولی ہولی ککھ نہیں رہندا تے اخیر جاندا ہے گرمی بڑی ہے ٹینڈی کرا لے. تراش خراش کاریگر کرے تو ٹھیک ہوگی. میرا کہنا ہن تراش خراش میں بندے سمجھ گئے ہیں ہن مینوں سوال دے اگلی گل کروں گا. وہ فرماتے ہیں علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے آیت صدقے جاواں سننا. وہ فرماتے ہیں انہوں نے خلفائے راشدین کے بعد
خلفائے سوال بڑا جے میں بڑے دھیان نہ پڑھا. خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنو امیہ میں سے لیا ہے اور کچھ لوگوں کو بنو عباس میں سے لیا ہے اور 12 پورے کیے ہیں. 4 خلفاء تے پکے نے سارے. چوں تو بعد آندے نے کہ وچوں کچھ پالو بنو امیہ چوں کچھ بنو عباس چوں. لفظ لکھیا نے وہی ساری مجلس ہے. فرماتے ہیں لوگوں نے ان دونوں خاندانوں میں سے وہ بندے 12 میں رکھے ہیں جو ذرا اچھے تھے. تو ساتھ کوئی نہیں سنے ہم جو ذرا او یار لب دے پھرتے ہو جو ذرا اچھے تھے. ہم تمہیں 12 بتاتے ہیں جو ذرا اچھے نہیں بس اچھے ہیں. نہیں اجے نہیں سارو اٹھاؤ جی. وہ ذرا اچھے نہیں وہ محمد کی طرح اچھے ہیں. جتنے رسول اچھے ہیں. میں شاید بڑا جملہ آگے شکریہ بابا میں شاید بڑا جملہ آگے صدقے جاؤں اندر کاری کر پیش کرنا اس نوجوان تے جس نعرہ تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں کی محسوس پہ کر. میں گھر لجے کرن لگاؤں نعرہ اگلا لا چھڑے. تُسی اس طرح سمجھو اس میری منزل کھیچ کے میرے قدمہ چلے ہیں. جتھے میں سفر کر کے پہنچنا سی یہ پہلے پہنچ گیا. میں سلام پیش کرنا اور میں نے کوئی شک نہیں ہے جس قوم جیسے نوجوان ہوں. میں نے ہمارے پاس رسول کے بعد 12 ایسے ہیں جو ذرا اچھے نہیں. جس منزل پر رسول اچھے ہیں اسی منزل کے وہ اچھے ہیں. پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے. اور سنو دلیل سنو پہلے نے عرش پہ نماز پڑھائی تھی عیسیٰ اس کے بھی پیچھے تھا. 12واں زمین پہ پڑھائے گا عیسیٰ اس کے بھی پیچھے تھا. صدقہ جانا اے 12 نے انہاں 12 جو ایک ہے جنہوں آج سلام کرنا مولا پہ تو جزائے. میں وہ 12 پڑھنے میرے کو اس ویلے 8 منٹ باقی نے. یہ مطلب ہے امام علی نکی علیہ السلام دے متعلق پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے. پہلا بھی معصوم ہے آخری بھی معصوم ہے. پہلے تے بھی درود ہے آخری تے بھی درود ہے. پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے. معجزہ بکھانا چاہے تو پہلا بھی بکھا سکتا ہے. معجزہ بکھانا چاہے تو درمیان والا بھی بکھا سکتا ہے. معجزہ بکھانا چاہے تو آخری بھی بکھا سکتا ہے. آؤ جناب امام علی نکی علیہ السلام دے متعلق ایک واقعہ سنو. میرے مولا دے دور وچ ایک بی بی نے دعویٰ کر دیتا کہ میں زینب ہوں. میں نعوذ باللہ من ذالک میں زینب بنت علی ہوں. اس دعویٰ کر دیتا روڑا پہ گیا. تکلیف انہوں ہونی سی جڑے اصلی بی بی نو جان دے سن. اور یار آج کوئی بندہ آکھے میں نبی ہوں تو تکلیف انہوں ہونی ہے جڑا مصطفیٰ نو جان دے. بولو نا تکلیف ہونی سی انہوں نے موسیٰ کیا میں زینب جڑا حق میں وقت سی ظالم او دے تک اطلاع گئی. انہوں نے آکھا کیویں پتہ لگے اسی تے ہاشمی قریشی دی بحث نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیویں پتہ لگے اے بی بی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے. جہان نو پتہ سی بی بی جھوٹ بھی بولتی لیکن تو انہوں پتہ جھوٹیاں نہ گواہ بڑے ہوندے. تو سی کدی کسے کچہری کسے جھوٹی بی بی نو ویکھو او دے نال ایک نہیں پر کے بساں آئیاں ہوندیاں اسی تیرے نال ہاں اسی تیرے نال. وہ اس قسم دی بی بی وہ آ کے میں ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا کہ سجدہ دے مقابلے تے کہنے لگی وہ میں ہاں. تسی پریشان ہو گیا ہو اگر دعویٰ نبوت جھوٹا ہو سکتا ہے. کیا بات ہے یار جے کوئی نانے دے متعلق دعویٰ کر سکتا ہے جھوٹا کہ میں نبی ہوں تو نواسی دے متعلق بھی ہو سکتا میں ہی ہوں. آئے میرے مولا قید پہ سن کہ حاکم وقت ظالم نو کسے بندے آکھیا اگر تو ضرور پتہ کرنا چاہتا ہے نا ثبوت کے طور پہ
یہ بی بی سچی ہے یا جھوٹی ہے، میزان حق و باطل کا تیری قید میں ہے۔ صدقے بھائی یار میں ان مولا واسطے آ جائیں تو پوری تقریر سے مولا دی ایک گل بھی نہ کرا، میں امامت تے بحث کی تھی اپنے امام واسطے، اس واسطے مولا دا ایک جملہ میں آکھنا باقی شاہی بیان کروں گے۔ میرے مولا نے قید وچ کہنے لگے میزان موجود ہے تیری قید میں، جس سے پتہ چل سکتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بی بی کہہ رہی ہے میں زینب ہوں، اس جس کے متعلق دعویٰ کر رہی ہے علی نگی اس کا رشتہ دار ہے، ہائے ہائے اسی سے فیصلہ کرایا جائے، کیونکہ صاحب درود اس وقت تیری قید میں ہے۔ میرے مولا کو بندے گئے، انہوں نے کہا جی بی بی دعویٰ کر دی، آپ نے فرمایا جنہیں شیر رکھے نے بادشاہ وقت نے اور تواڈے خلیفے نے، انہوں کوئی شیران والا پنجرے بچے اس بی بی نو بھیج دے وے، درندے ہمارا حیا کرتے ہیں۔ صدقے جاواں درندے ہمارا حیا کرتے ہیں، انسان کرے نہ کرے۔ جدوں نہ کہ جناب وہ آندے نے بی بی نو اپنے شیران نے پنجرے چ کر دیو، جب زندہ رہ کے واپس آ گئی شیرہ کچھ نہ آکھیا تو من جو ٹھیک آندی ہے ورنہ جھوٹی۔ بندے بڑے بڑے برے ہوندے نے، مشیر پیڑیا بندیاں نے کولو ایک مشیر نے آکھیا جناب ٹھہر جاؤ، اس بی بی نو پنجرے چ کرن دی لوڑ نہیں، وہ جو دعویٰ کردے نے کہ میں آل رسول ہاں، پہلا انہوں نے بھیجو نا۔ اس کرن نے چاہیا کہ امام علی نبی علیہ السلام نو بھیجو، جے وہ سچے ہوئے تو شیر کچھ نہیں آکھن گے، نعوذ باللہ جے کو دوسری گل ہوئی تو شیر کھائے تیری جان چھوڑ جائے گی۔ شیر تو بھوکے رکھے گئے، بھوکے رکھ کے شیر امام علی نقی علیہ السلام بلایا گیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، ہم جاتے ہیں۔ ہائے ہائے مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات میرے مولا کا پہلا قدم بھوکے شیروں نے دور سے حضور کو آتے ہوئے دیکھا، دروازہ پنجرے کا کھلا، تا قرآن میرے سامنے میں انچے پڑے، حضور نے پہلا قدم پنجرے کی دہلیز کے اندر رکھا، شیروں نے آنکھیں بند کر رہی اور سر کھم کر کے دھوڑتے ہوئے میرے امام پہ قدموں پہ سر رکھ دیا۔ میرے مولا نے ایتھے آنسو ڈگے، میرے مولا چاہتے تھے فتح کا نعرہ بھی نہ سکتے تھا، کہتے نے پوچھے رسول کا بیٹا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ رو کے فرماتے نے ہمارا جب حیا کیا حیوانوں نے کیا، ہمارا جب حیا کیا درندوں نے کیا، یہ کیسے انسان ہے جو میری دادیوں کو مارتے رہے۔ میرا آنسو آگیا ہے، توڑا آنسو آگیا، میرے کو 2 منٹ باقی نہیں، میں 2 منٹہ چاہیے گھر کر دینا، آنسو ہے جڑا آگیا، آنسو آ جائے تو میرے سے مکمل ہوتی، یہ کوئی شک نہیں۔ حیوانہ اس خاندان دا حیا کیتا، 10 محرم سی دیگر دا ویلا سی، بیٹی باپ نو ملن واسطہ نکلی ہے، ویر بڑا اجازت بیٹھے، خدا دی قسم نے پڑھیا گول دائرے وچ گھوڑے کھڑے سن، گھوڑیاں دیا لتاں جڑی ہیں سن، اے ملعون بی بی سکینہ نو پیچھے ویندے سن تے گھوڑا نال جوڑ دیندے سن، اے نال جوڑ دیندا سی تاکہ بی بی نو رستہ نہ ملے۔ حیوانہ دی گل کر رہے ہیں میں، بی بی نے حیوانہ دے پیچھے کھلو کے گھوڑیاں نو آکھے تو انہوں میں نہیں پتا میں کون رہا، جانورہ رستہ دیتا جائے، جانورہ رستہ۔ ایک اور گل کر دیں، جدو زہرہ دیا تھیا 11 محرم نو انہاں ہاتھ بن کے اونٹاں تے سوار کی دیا، انہاں اونٹ بھی وہ دے اندر سن جنہاں تے پہلے سواری کسے نہیں سی کی تھی، پہلے اونٹ سواری واسطے سکھائے جاندے نے، ورنہ جڑے نویں تازہ اونٹ ہوندے نے وہ اس انداز نال دوڑدے نے، وہ تے مرد سواری نہیں کر سکتے۔ شاہ جی تسی سعودی عرب وچ ریساں لگ دیا، اونٹاں دیا ریساں لگ دیا، تو انہوں پتہ ہے اتھوں بچے اغوا ہوندے نے چھوٹے، اتنے ظالم لوگ نے شکاری، اتھوں چھوٹے چھوٹے بچے جڑے اغوا ہوندے نے انہوں نے بھیج دیتا جاندہ ہے اتھے جتھے اونٹاں دیا ریساں لگ دیا، وہ اونٹ دے اٹھتے اس بچے نو بند دیندے نے، اور بچے دے رون دی آواز ہے نا، ایڈا اونٹ ہے نا جی، وہ دے نالے بہت دوڑتا ہے،
چھوٹا بچہ اونٹ تے بہ کے روے نا انہی آواز تے اونٹ کدی سجے دوڑ دے کدی کھبے دوڑ دے کدی چھوکے دوڑ دے کدی چھاڑا مار کے دوڑ دے پتہ نہیں اس قافلے وچ بچے تے روندے رہ گئے کس انداز نال اونٹ نسدے رہ گئے 10 محرم نو بندے ہاتھاں نال زہرا زادیاں نو سوار کیتا گیا تے بڑا جڑا اونٹ سی نا قبلہ وہ جڑے چھوٹے اونٹے نہ آندے سن جنہاں نے اجے سواری کسے نہیں سی کیتی قبلہ ایک بزرگ اونٹ ہر چھوٹے اونٹ دے منہ نال منہ لاندہ سی نال پل بلاندہ سی او دے منہ تے جھگ ڈگدی سی حضرت فضل نے میرے چوتھے امام نے پوچھ لیا مولا بڑا اونٹ واری واری سارے اونٹاں کو جاندا ہے انہاں نال کوئی گل کردا ہے میرے چوتھے امام رو کے فرماندے نے اماں کی دساں اس امت سدا حیا نہیں کیتا اے بڑا اونٹ ہر اونٹ نو بیاندا آہستہ ٹریا گے ہولی ٹریا جے تہاڈیاں کنڈاں تے او سوار رہے جنہاں کدی مدینے دے بازار وچ بھی قدم نہیں رکھے مولا تو انہوں جزا دے میں جملہ آخری پڑھنا یہ جنہیں بچے سوال ہوئے نا کتا انہاں بچیاں دے 12-13 بچے ٹپیاں دے بیٹھے سن جدو انہاں اون ٹورن انہاں ٹور لے تے حضرت سجاد فرمایا ذرا رک جو اے ساڑھے بچے کچھ ساڑھے کل شام غریبہ مر گئے کوڑیاں دا سمہ تھلے بھی ساڑھے بچے آئے کچھ جنگلہ چھ دوڑ گئے نے پھر لپے نہیں اے ساڑھے سامنے بچے نے تے اے ماما بھی جان دے اور تسی کی کر دے ہو ساڑھے نال تسی کنا ظلم کرنا چاہتے ہو کچھ خیال کرو اے بچے شمر نے آکیا ساڑھے کو سواریاں تھوڑیاں نے جنہیں جا سکتے نے سامنے کھڑنا حضرت سجاد نے فرمایا سواریاں اے ہی رہن دے ہو تو میں انہاں سواریاں تے اپنے بچے سوار کر لیں انہاں ملعونہ نے مزاح کیتا حضرت سجاد نے مزاق کیتا کہنے لگا تھلے باؤ جی اونٹ بالا جتھے بہن دے انہاں ظالمان پتا سی مامان دے ہاتھے بدے میرے لو بیکھا حضرت سجاد بچے نو ہاتھ اینڈ کر دے تے ان پھڑ کے نا بچے نو بٹھو تے جی میں گلے نو گنڈ دے کے نا تعویز نو لٹکایا جاندہ انچ میرے مولا ماں دے گلے بچ بچے نو لٹکا کے تے بچے نو آندے سن ہاتھ گھٹ کے رکھی تیرا تے تیری ماں دا ساتھ ہونی دیر نہ کرنا ہے جدوں تک تیرے ہاتھ مضبوط رہے اچھا دورو بس میں کی پڑھنا ہے کہ شامی سپاہی بابا جی کر گیا تے بچی اپنی نو گلے لا کے رون لگ پیا اُسی بی بی نے آکھیا ظالمہ آج تک تو بیٹی نال پیار نہیں کیتا آج تینوں اتنا پیار کیوں آ رہا ہے کہنے لگا میں تینوں سچی گل دسا میں ایڈے مرد ہوئے کہنے لگی کہنے لگا میری ڈیوٹی سے اونٹاں نو ٹورن تے جڑا قافلہ اساں کربلا چوں کڈیا میری ڈیوٹی سے اونٹاں نو ٹورن تے بچیاں نے ماواں نو پھڑیا سی بچیاں نے ماواں نو پھڑیا سی کنے بندے سمجھے بچیاں نے ماواں نو پھڑیا سی آخر ایک بچی دی ماں سی کہنے لگی ماما بچیاں نو پھڑ دیا بچیاں تے ماما نو نہیں نہ پھڑ دیا تھلے منہ کر کے ظالم آندے ماما تے تاں پھڑ دیا کہ ہاتھ آزاد ہوتے ماما دے ہاتھ پسے گردن بندے سن پالا نے ماما نو پھڑیا سی میری ڈیوٹی سی اونٹا نو ٹورن تے ایک کو جملہ پڑھنا کہنے لگا کئی مرتبہ ایسا ہویا کئی مرتبہ کنی مرتبہ میں نہیں در سکتا وہ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہویا میں کوڑا اونٹ نو مارے ادھا اونٹ سے لگا ہے ادھا بچے دے ہاتھ دے لگا ہے بچے دی آواز ہوندی سی اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے اے سوار یار جڑے بیٹھے ہو ایتھے اتر کے سواری کر لو 10 قدم اگے جا کے سواری کر لو 10 میل اگے جا کے سواری کر لو 1-2-4 میل اگے جا کے سواری کر لو بڑے 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 خاندانہ دے بابا جی قبرستان بڑے نے ایکڑ چ بڑے نے 2-2 ایکڑ چ بڑے نے 5-5 ایکڑ چ بڑے نے روندے اسی تاں سجدہ دا قبرستان ایران تو شروع ہوتا ہے شام دیا گلدہ تک صدا دا قبرستان کے لئے بڑے ہیں اور جا کہ میں کوڑا مارتا سا اونٹ نو ادھا اونٹ
رونے بچے نو چک کے دی ماں نو دے چھڑ دو چلو تیرے تے شاید کوئی اللہ راضی ہو جاؤں گا کہنے لگا میں وہ بھی واقعہ سننا ہے میں کوڑا مارے اونٹ دے ادھا اونٹ تے لگا ادھا بچے دے ہاتھاں تے لگا بچے کیا اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے ماں دی ایکو آواز نکلی سجاد تو نہ رکی تو رکے گا تینوں مارن دے میرا مرد تے مرن دے کہنے لگا میں اس بچے نو چک کے پچھلے اونٹ تے تھلے